بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعن جرحد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما علمت ان الفاخذ عورۃ رواه الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت جرحد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ ان کی ران کھلی ہوئی ہے۔ ران چونکہ سطر میں شامل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ان الفاخذ عورۃ، کہ بے شک ران کا پردہ ہے، یعنی سطر ہے، یعنی اس کو چھپایا جائے گا۔ جمہور کے نزدیک تو یہی قول ہے کہ ران کا پردہ ہے، اور یہ جو ہمارے دور میں بھی لڑکے لڑکیاں چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کھیلتے کودتے ہیں، تو یہ دیکھنا کھلاڑی وغیرہ بھی، مرد ہو یا عورت، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی دیکھنا درست نہیں ہے، اور اس کو ننگا کرنا بھی مرد کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ عورت کا تو پردہ ہے ہی، مرد کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول ہے کہ ان کے نزدیک ران سطر میں شامل نہیں ہے۔ ان کی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں ایک صحابی کا سطر سفر کی حالت میں سواری کے اوپر آپ علیہ السلام کے ساتھ کھلا ہوا تھا، تو ان کے مقابلے میں ہم ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ وافر مقدار میں، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، وہ سفر کی حالت بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیگر جو روایات ہیں بہت زیادہ ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ران کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو یا علی لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اپنی ران کو کھلا مت چھوڑو، اور نہ کسی مردہ زندہ کی ران کو دیکھو۔ زندہ مردہ کی ران کو دیکھنا جائز نہیں، آپ علیہ السلام منع کر رہے ہیں، تو یہ پردے میں شامل ہے۔ وعن محمد بن جحش قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معمر وفخذاه مکشوفتان قال یا معمر غط فخذیک فإن الفخذین عورۃ، رواہ بشرح سنہ۔ محمد بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام معمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، ان کی رانیں کھلی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا معمر اپنی رانوں کو ڈھانپو، اس لیے کہ رانوں کا بھی، دونوں رانوں کا بھی پردہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم التعریہ فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم اکرمہم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ مخلوق ہوتی ہے تمہارے ساتھ جو تم سے جدا نہیں ہوتی سوائے قضاء حاجت کے یا بیوی کے پاس جانے کے وقت میں، یعنی فرشتے، مخلوقات سے مراد فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہ بھی رہا ہو تب بھی خواہ آدمی اپنے آپ کو ننگا نہ کرے، سوائے چند دو موقعوں کے اوپر فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اسی طرح بیوی کے پاس جاتا ہے بندہ جب، تو اس موقع کے اوپر بھی فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر بھی جو مسنون آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے تاکہ شیطان پھر نہ آ سکے۔ فرشتے چلے جاتے ہیں، صاحب ذرا پھر شیطان آ جائے گا اگر ہم نے واش روم میں بھی صحیح طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے نہیں گئے، بیوی کے پاس بھی بسم اللہ نہیں پڑھ کے گئے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تم ان فرشتوں سے حیا کرو، ان کی عزت کرو، یعنی خواہ ننگے نہ ہو۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ اذا اقبل ابن ام مکتوب فدخل علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا يبصرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعم یا وانی انتما
انتما لستما تبصرانہ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد۔ یہ مشہور واقعہ میں سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی۔ اس موقع کے پر ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوب تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے ان دونوں کو، اپنی بیویوں کو کہا کہ پردہ کر لو، تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو۔ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مرد کو پردے کا حکم ہے اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے۔ یہ احتیاط کے طور پر ہے، اصولی طور پر عورت کا پردہ نہیں ہے۔ اگر عورت کا بھی پردہ ہوتا تو پھر مردوں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ بھی برقع پہنے، اس لیے مردوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ برقع پہنے۔ البتہ یہ احتیاط کے طور پر ہے، یا پھر عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اس صورت میں کہ جب کوئی خوف خطرہ نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ البتہ اگر فتنہ ہو تو پھر عورت بھی مرد کو نہ دیکھے۔ بہر صورت عورت کا پردہ نہیں ہے وہ مرد کو دیکھنے میں، خصوصی طور پر فی زمانہ اگر کوئی خوف خطرہ فتنہ ہے تو پھر احتیاط اسی میں، تقوی اسی میں، فتویٰ بھی اسی میں کہ عورت بھی خامخواہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ وعن بعض ابن حکیم عن نبی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک قلت یا رسول اللہ افرائیت اذا كان رجل خالیا قال فاللہ احق ان یستحیا منہ رواہ ترمذی۔ بعض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سطر کی حفاظت کرو، مگر یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس یا پھر اپنی باندی کے پاس، یعنی بیوی کے پاس جائے تو پھر صاف ظاہر ہے بیوی اور باندی یہ بیوی کی طرح ہے، باندی بھی، تو وہاں پردہ نہیں ہے، وہاں کپڑے کھولنا چاہے ننگا ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بیوی کے پاس جاتے وقت بھی احتیاط تو پھر بھی ہے کہ کوئی چادر وغیرہ لپیٹ کر ہی بیوی سے ملے۔ تاہم اگر کوئی ایسی صورت نہیں بھی ہے تب بھی چونکہ ان کا لباس ایک ہی لباس ہے۔ میں نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا حکم ہے اگر میں خالی ہوں یعنی اکیلے تنہائی میں ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ کی ذات زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، کوئی بھی نہ ہو تب بھی حیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ خام خواہ اپنے آپ کو آدمی ننگا نہ کرے، مجبوری ہے غسل خانے میں جانا ہے، نہانا ہے، بیوی کے پاس جانا ہے، قضاء حاجت ہے، تو ان مجبوریوں میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی بندہ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یعنی اجنبی عورت مراد ہے اکیلے تنہائی میں نہ ملے مگر یہ کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تنہائی میں ملنے سے صاف ظاہر ہے خوف خطرہ لاحق ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ اکیلے اجنبیہ عورت کو نہ ملے۔ عن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلجوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم قلنا ومنك یا رسول اللہ قال ومنی لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم رواه ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس مت داخل ہوا کرو، اس لیے کہ شیطان دوڑتا ہے تمہارے اندر ایسے جیسے خون دوڑتا ہے۔ قلنا ومن کا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کہ اللہ کے رسول کیا شیطان آپ کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ومنی، مجھ پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ اسلمہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس صورت میں مراد ہوگا کہ شیطان میرا تابع ہو چکا ہے، شیطان آپ علیہ السلام کے تابع ہو چکا ہے، اس کا اثر آپ علیہ السلام پر نہیں چلتا۔ اگر متکلم کا صیغہ ہو اسلمو تو پھر آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا کہ آپ علیہ السلام شیطان کے حملے سے محفوظ ہو چکے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام خود فرما رہے کہ میں شیطان کا حملہ تو مجھ پر بھی ہوتا ہے لیکن میں محفوظ ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ مجرد دم، خون کے اندر دوڑتا ہے یا تو حقیقی طور پر جس طرح خون جسم میں دوڑتا ہے رگوں میں، رگوں
ریشے کے اندر خون ہے، اسی طرح شیطان بھی حقیقی طور پر اندر سرایت کر جاتا ہے۔ یا پھر بطور مجاز اور تشبیہ کے کلام ہے کہ جس طرح خون آدمی کی نسوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، برے خیالات لاتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى فاطمۃ بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال انه ليس عليك باس انما هو ابوك وغلام رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث میں واقع حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں ان کے پاس تشریف لے گئے ایک غلام کے ساتھ، جو غلام آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا کہ جب وہ سر کے اوپر ڈالتی تو نیچے پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں کے اوپر ڈالتی تو پھر سر کھلا ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی بیٹی کی اس تکلیف کو کہ جو ان کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس علیک بأس، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تجھ پر اتنا سخت پردے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ انما هو ابوک وغلامک، اس لیے کہ تیرے سامنے تیرا والد ہے یا پھر تیرا غلام ہے، یعنی تیرا نوکر۔ شوافی اور مالکیہ کے نزدیک یہی صورت ہے کہ غلام سے پردہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ صورت ہے کہ جس طرح دوسرے مردوں سے پردہ ہے، اسی طرح مالکن اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے بھی پردہ کرے گی، اس لیے کہ یہی حکم ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پردے کی نفی آئی ہے، وما ملکت یمینوں کا کے الفاظ ہیں، تو اس سے مراد وہ مرد مراد نہیں ہے جو غلام ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بچیاں مراد ہیں جو باندھی ہیں، تو باندھیوں سے پردہ نہیں ہے مالکن کا۔ تو اس صورت میں یہ حکم مالکن کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نوکر غلام سے بھی پردہ کرے۔ یہاں جو صورت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، تو یہاں علیہ السلام نے جو اجازت دی ہے یہ خصوصی واقعہ ہے، یا پھر یہ صورت یہ ہے کہ جو غلام ہے نابالغ تھا، بڑا نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس بچے سے پردہ نہیں تھا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنثا فقال لعبد الله ابن ابي امية اخي ام سلمة يا عبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم متفق علیہ۔ تیسری فصل ہے، پردے کے احکامات ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر کے اندر ایک مخنث یعنی ہیجڑا، مخنث ہیجڑا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ عورتوں کی طرح ہوں اور وہ مرد نہ ہو، تو عورتوں کی طرح تمام حرکات ہوں تو اس سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کوئی عورتوں کی طرف کچھ میلان، رغبت ہو، ذوق ہو، تو اس سے بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کی طرح۔ تو یہ بیٹھا ہوا تھا علیہ السلام کے گھر میں، اور اس مخنث نے عبداللہ بن امیہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، بھائی سے پردہ نہیں ہے اور مخنث سے بھی پردہ نہیں، تو
گھر میں بیٹھے ہوئے تو اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح کر دیا مسلمانوں کے ہاتھ تو میں پھر تمہیں غیلان جو بادشاہ ہے طائف کا اس کی بیٹی کا پتہ بتاؤں گا، بیٹی کے متعلق تمہیں خوشخبری سناؤں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ تمہارے اوپر داخل نہ ہوں، یعنی اس ہجڑے سے بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ پردہ کرو، اس لیے کہ یہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو قرآن کا حکم ہے کہ ایسے دیوانہ قسم کے لوگ یا ایسے مرد کہ جن کو عورتوں کی طرف کوئی ذوق شوق نہ ہو، ان سے پردہ نہیں ہے، تو یہ مخنث ان میں شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جو دلچسپی کی باتیں کر رہا ہے تو اس لیے اس سے بھی پردہ ہے، یہ گھر میں داخل ہجڑا مخنث جو نامرد ہے یہ گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو طائف کی بات کی ہے کہ طائف کے اندر غیلان بادشاہ ہے، طائف کا سربراہ اس کی بیٹی ہے جس کا نام بادیہ اور وہ موٹی تازی تھی۔ عرب میں موٹی تازی لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ موٹی تازی جو لڑکی یا عورت ہو تو اس کے پیٹ میں بل آتے ہیں، پیٹ میں زیادہ چربی کی وجہ سے بل آ جاتے ہیں، تو سامنے اگر دیکھیں تو اس کے پیٹ میں دونوں جانب 2 حصے ہیں، تو 2 حصے ایک طرف ہر پہلو پہ ایک طرف حصہ دائیں طرف بھی 2 اور بائیں طرف بھی 2، تو یہ ٹوٹل سامنے 4 ہو گئے۔ اگر لڑکی کو سامنے پیٹ کے حصے کی جانب دیکھیں تو 4 اس کے بل ہیں، اور پیچھے دیکھیں تو 8 ہیں، پیچھے دیکھیں 8 ہیں، اس اعتبار سے کہ یہی جو 4 ہیں اس کے کنارے سائڈوں سے نظر آتے ہیں اور پیچھے کی جانب سے بھی اسی طرح کے بل ہیں، تو ان 4 کو پیچھے کی جانب دیکھیں تو 8 محسوس ہوں گے، 2 جو ہے کناروں والے بھی، اور سامنے دیکھیں تو 4۔ تو اس نے گویا کہ ایک مبالغے کے طور پر ایک تعریف کی ہے خوبصورت لڑکی کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کی گفتگو کو پسند نہیں کیا۔ عن مسور بن مخرمہ قال حملت حجرا ثقيلا فبين انا امشي سقط عني ثوبي فلم استطع اخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة رواہ مسلم۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھا رکھا تھا، اور وہ اٹھانے کی وجہ سے نیچے جو میں نے دھوتی چادر پہنی تھی وہ نیچے گر گئی، اور میں اٹھا نہیں سکتا چونکہ سر پر پتھر تھا، تو اسی طرح ننگا ہی چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو اٹھا لو اور ننگے مت چلو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اگلی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما نظرت وما رأيت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ، کہتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی شرمگاہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس سے میاں بیوی کے ہونے کے باوجود شرم و حیا کا جو پردہ ہے وہ بھی برقرار ہے۔ تو آپ علیہ السلام اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس قدر اعلی اخلاق کے مالک ہیں۔ اور نبی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله عبادة يجد حلاوتها رواه احمد۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ مسلمان کسی اجنبیہ کے حسن، اجنبی عورت کے حسن کی جانب دیکھے اور پھر پہلی مرتبہ دیکھ لے، اس کے بعد پھر اس کی نظر کو، اپنی نظر کو پھر ہٹا لے، دبا دے، مگر یہ کہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو ایسی عبادت دے دیں گے جس میں اس کو عبادت میں مزہ اور لطف آئے گا، یعنی بد نظری سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں حلاوت یعنی دلچسپی، ذوق شوق اور لذت عبادت میں عطا کریں گے، تو بد نظری کے بچنے کا یہ فائدہ ہے۔ عن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے کی طرف اور اس کی طرف بھی کہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت،
اور جو دیکھنے والا ہے اس کے اوپر بھی، یعنی بد نظری کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ دیکھنے والے کے اوپر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس نے گناہ کا کام کیا اور کر رہا ہے، مسلسل بد نظری کر رہا ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عورت باپردہ ہوتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے، کچھ جسم دکھا رہی ہے، اس وجہ سے موجب لعنت بنی ہے، اور یا پھر اس کو چاہتی ہے۔ البتہ یہ کہ جو باپردہ ہے اور جو نہیں چاہتی، یا پھر کوئی ایسی عورت جو مجبور ہو، تو اس کے اوپر لعنت نہیں ہے۔